تمام طلبہ نے ماشاء اللہ انتہائی عمدہ اپنی خطابت کا جوہر پیش کیا۔ اگر بغیر کاغذ اور قلم کے جو حضرات یا سامعین بیٹھے ہوں ان سے کہا جائے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون پہلی پوزیشن کا مستحق ہے، کون دوسری پوزیشن کا مستحق ہے، کون تیسری پوزیشن کا مستحق ہے، تو واقعتاً یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور دشوار چیز ہوگی۔ سبھی نے ماشاءاللہ عمدہ تقریر کی ہے۔ اب چونکہ مسابقہ خطابت کے تعلق سے جو پروگرام ہونے والا تھا اور طلبہ کو الگ الگ کتابوں سے الگ الگ عنوان دیے گئے تھے، تو طلبہ نے وہ تقریریں یاد نہیں کی اور صرف ایک اختتامی پروگرام کے نام سے پروگرام ہونا تھا، تو طلبہ کو جو تقریریں یاد تھیں اور اکثر و بیشتر وہی تقریر کیا طلبہ نے جو پہلے کر چکے ہیں، تو موضوع اور عنوانات مقرر رہے کہ ایک ہی موضوع پر دو تقریریں ہوں۔ چونکہ مسابقہ خطابت ہے نہیں، مسابقہ خطابت ہوتا ہے تو پوزیشن کی بات ہوتی، پہلی کس کی، دوسری کس کی، تیسری کس کی، لیکن مسابقہ خطابت نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ نے خود اپنے شوق سے اپنی جیب سے رقم نکالی، خرچ کی اور مجموعی طور پر تشجیعی انعام کے لیے کچھ خریدا ہے۔ وہ انعام ان میں قریب تقسیم کیا جائے گا۔ جو طلبہ تقریر کر رہے ہیں اور جن کا نام تھا وہ بھی اور جن کا نام نہیں تھا وہ بھی، یہ بخوبی سمجھ لیں کہ بغیر طلاقت لسانی کے، بغیر زبان کے مجمع میں اٹکے اور لٹکے ہوئے چلنے کے، یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اندر اپنے مافی ضمیر، جس کو بار بار بولتے ہیں، مافی ضمیر کا مطلب دل کے اندر جو بات ہو اس کو اس طور پر ایسے پیش کیا جائے کہ سامنے والے کے ذہن میں، سامنے والے کے دلوں میں یہ ہم بات بیٹھا سکیں، اپنی بات کو انہیں سمجھا سکیں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کا خوف ہم سے زائل اور ختم نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے میں ہمارے پیر کی کپکپاہٹ دور نہیں ہوگی، تب تک ہم لوگوں کے سامنے اپنے مافی ضمیر کو، اپنی بات کو جو ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے۔ آپ لاکھ کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اپنی استعداد و صلاحیت بنا لیں، لیکن اگر آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ عوام تک اپنی بات کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، تدریس ہو یا تقریر، یعنی پڑھانا ہو یا خطابت ہو، دونوں کے لیے زبان کا چلنا انتہائی ضروری ہے۔ زبان صاف اور شستہ ہو، الفاظ بالترتیب ہوں، یہ تدریس کے لیے بھی ضروری ہے، طلبہ کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے اور عوام کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کے لیے زبان کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ تو ابھی بھی وہ طلبہ، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، جو لوگ مدرسے میں جو اساتذہ ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور باہر والے لوگ بھی یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں دن اور ناؤ جسے کہتے ہیں، تب اور اب میں کافی ماشاءاللہ بہت بڑا فرق ہے کہ تم میں ایک مقررین کی اچھی تعداد تیار ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں کوئی ایک بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میں بھی اپنے اساتذہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بولوں۔ شاید کوئی طالب علم جو یہ نہ چاہتا ہو۔
سب کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے، اور جتنے یہاں پر بولے سب پہلے نہیں بولتے تھے، میں خود نہیں بولتا تھا۔ ہر ایک کی زندگی میں یہ مسئلہ تو ہوتا ہے، وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، بولنا سیکھا، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ پہلے نہیں بولتا تھا، پہلے متکلم نہیں تھا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن محنت، کوشش، لگن، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ انسان اگر ٹھان لے تو پہاڑ توڑ سکتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ پہاڑ توڑ کر گھر نہیں بناتے تھے لوگ، انسان پہاڑ، شیر فرہاد، دودھ کی نہر، واقعہ تم نے سنا ہوگا، پہاڑ کھود کر نہر بنا دی۔ انسان اگر ٹھان لے تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ پہاڑ کا توڑنا، انسان پہاڑ بھی توڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، آپس میں بولتے ہیں، چند لوگوں کے درمیان بولنا۔ اس کے لیے ہر طالب علم جو محنت نہیں کرتا ہے، جس کی ابھی اس کی جانب توجہ نہیں ہے، وہ سمجھ لے اگر آج نہیں بولا کل گنگا رہے گا۔ اگر گنگا رہنا ہے تمہیں تو اس کا فیصلہ کر لو، اور گنگا نہیں رہنا ہے تو پھر اس کا بھی فیصلہ کر لو، اور عہد اور عزم مصمم کرو۔ ابھی تک جو وقت غفلت میں گزر گیا وہ ہو گیا، آئندہ سے مجھے کوشش کرنی ہے، دھیرے دھیرے ہی آگے بڑھو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پہلے انجمن بولو گے، میں کیا کہتا ہوں، تمہیں تقریر ایک صفحہ یاد کیے ہو وہ نہیں کرو، ایک صفحہ نہیں یاد کیے، 2 ہی سطر یاد کیے ہو نہیں بولو، آ کے بولو، طلبہ میں جب انجمن ہوتی ہے بولو، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں تو معذرت ہی کرنا۔ دیکھو، تقریر و خطابت ہو، تدریس ہو، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد مقرر بنانا نہیں ہے۔ بھاشن تو نیتا لوگ بھی دیتے ہیں اور خوب لچھے دار دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی عہدہ اور مرتبہ حاصل کرنا، دنیاوی عہدہ اور مرتبہ کے ذریعے مالدار بننا، پیسے کمانا۔ ہمارے مدرسے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیادی اخلاص و للہیت پر ہوتی ہے۔ واقف جو ہوتا ہے زمین وقف کرتے وقت ہی سوچتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کوئی واقف یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اپنی زمین وقف کر دی تو اس کا مجھے دنیا میں اس کا بدلہ کیا ملے گا۔ اب یہی حاجی صاحب نے جنہوں نے اپنی زمین دی ہے، اربوں کی زمین ہے یہ ہمارا مدرسہ، اتنی بڑی زمین، تو اب کتنی بڑی زمین للہ فلہ انہوں نے وقف کر دیا۔ مدرسے کی بنیاد ہی جو ہوتی ہے وہ اخلاص و للہیت پر ہوتی ہے کہ بندہ واقف جو ہوتا ہے اپنی زمین کو وقف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اب اس میں جو بھی کام ہوگا صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے والدین نے تم کو مدرسے میں ڈالا ہے تو ہرگز ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ تم سے دنیا کمانی ہے۔ اگر دنیا کمانی ہوتی، تم بالغ ہو گئے، ذرا بڑے ہو گئے، 15 16 سال 18 سال کے ہو گئے، اگر تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو تمہارے والدین کی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی کہ تمہیں ودیش بھیج دیں، آپ بچہ کمانے لگے۔ ودیش نہیں بھیج سکتے کہ مثلا کسی دکان پر لگا دیں، کسی کام میں لگا دیں، کوئی ہنر سیکھ لے، پیسہ کمانے لگے۔ اگر پڑھانے کی بچے کو طاقت نہیں ہے تب بھی والدین یہ سوچتے ہیں، ایک غریب سے غریب باپ یہ سوچتا ہے کہ کچھ میرا بچہ کمانے لگے۔ تم جتنے بھی مدرسے میں آتے ہو، خواہ وہ مقامی ہو یا بیرونی ہو، سب کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ عالم دین بنے۔ یہ خواہش ہوتی ہے دل میں۔ کل کے روز کبھی کبھی یہ بات ذہنوں میں لوگوں کے آتی بھی ہے کہ اگر بچہ مدرسے میں پڑھے گا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، مدرسوں میں تنخواہیں نہیں ہیں، نہ امامت میں تنخواہیں ہیں، تو لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر پرائیویٹ بنا سکتے ہیں۔ سرکاری تو جانتے ہیں، سرکاری جب نیٹ پاس کر کے نکلتے ہیں تو سرکاری ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، میڈیکل کالج میں۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو لاکھوں خرچ کر کے اس کو پرائیویٹ بھی MBBS ہے، BMS ڈاکٹر، BTech MTech انجینئر بنا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں میں سے ایک ہوں گے جن کے گھر والے انتہائی مالدار ہیں، لیکن پھر بھی وہ باپ
ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اصل مدرسے کی بنیادی اخلاص للہیت پر ہوتی ہے۔ یہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ اخلاص للہیت سے ہوتا ہے۔ تم جب پڑھ رہے ہو، تمہارے والدین نے بھیجا، تمہاری اپنی اتنی سمجھ ابھی نہیں ہوتی بچپن میں، لیکن اتنا سمجھ لو کہ ہمیں جس کام میں لگایا گیا ہے، جو پڑھنے کے لیے لگایا گیا ہے، ہمیں اسے محنت کرنی ہے۔ اتنا تو سمجھ سکتے ہو نا کہ ہم نماز پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ پیسہ ملتا ہے نماز پڑھنے کا؟ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، یہ تعلیم بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس تعلیم کے بعد دنیا میں مالی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے تم دنیا ہرگز نہیں کما سکتے۔ صرف اور صرف یہ تعلیم اخلاص و للہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب ہم نے اپنا وقت فارغ کر لیا، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مدرسے میں بھیج دیا، تو اب ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے اساتذہ جیسی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ویسے ہمیں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے تعلق سے ہو، تربیت کے تعلق سے ہو، اساتذہ جو باتیں بتاتے ہیں انہیں ہمیں اپنے دامن میں ایسے باندھ لینا ہے کہ کبھی کھولنا نہیں۔ باندھ کے رکھو، گرا لگا دو۔ طالب علم وہی کامیاب ہوتا ہے جسے ایک مرتبہ ایک بات کی نصیحت کر دی گئی، اس کو اپنی زندگی میں اتار لے اور بیٹھا لے۔ تو جب پڑھنا اخلاص کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو وہ کام جو فرض ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے، اس میں کیا سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نماز۔ اب بتاؤ، ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے تمہارے فعل سے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن اتنا تو سمجھتے ہیں نا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تم مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور مسجد میں سب میں کھڑے ہو کر بات کرتے رہے۔ اذان ہو گئی، کمرے میں بیٹھے ہوئے تمہیں کہنا پڑتا ہے کمرے سے نکلو۔ باہر والے لوگ جمعہ کے دن مجھے افسوس ہوتا تعجب ہوتا ہے دیکھ کر، اب ہم تمہیں دیکھیں یا خود کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریاں دیکھیں یا تمہیں دیکھیں۔ باہر والے لوگ آ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، باہر والے لوگ آ کے وضو کر رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں تقریر سن رہے ہیں، تم کیا آپ کمرے میں بیٹھے رہتے ہو۔ بعض طلبہ جمعہ کے دن اذان کے بعد نہاتے ہیں۔ دیکھو، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ ابھی یہ سمجھو کہ تم مدرسے میں آئے ہو، تم نماز نہیں پڑھو گے تو کون نماز پڑھے؟ تم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ ہماری ذمہ داری نماز پڑھوانے کی نہ ہے، ہماری ذمہ داری آگے چل کے جو کچھ سیکھ سمجھ رہے ہو، تقلید کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نماز کی جانب بلانا، جن کا جو سب سے اہم فریضہ۔ جب ہمیں خود اس میں کوتاہی کریں گے تو دوسروں کو کیا بولیں گے؟ تو تمہیں خود کہنا نہ پڑے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اساتذہ کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے۔ تم نے ایک ویڈیو سنی ہوگی ابھی جو مناظرہ ہوا مفتی شمائل صاحب کا، تو انہوں نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا سید الرحمان صاحب جو ان کے استاد تھے، ہمیشہ ان کی جوتی کے پاس بیٹھے رہتے تاکہ حضرت نکلے تو فوراً جوتی میں ان کو پہنا۔ تو حضرت نے دعا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علم کو ہے نا چہار جانب میں پورے عالم میں پھیلائے گا۔ دیکھو بندہ پوری دنیا میں مشہور ہو۔ ایک واقعہ میں طلبہ کو ہمیشہ سناتا ہوں کہ ایک طالب علم تھا جو اس کی بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ ٹھنڈی کے دن میں خیر آباد کے طالب علم کے زمانے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھنڈی کے سردی کے دن میں ایک استاد نہیں پڑے گی، اتنا سمجھ لو، وہ جاتا عشاء کے وقت وہ استاد رہتے تھے اور پورے سردی کے موسم میں لوٹا لے کے جاتا، عشاء کے وقت پانی لے کے آتا، حضرت کو دیتا، حضرت وضو کرتے تھے۔ اس کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، اتنا بیوقوف قسم کا تھا، اسے لڑکے کیا کہتے تھے؟ جنت سے بھاگا ہوا۔ اس کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو گیا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے اساتذہ آج بھی اگر آ جاتے ہیں تو میں آج بھی ان کی جوتی کو سیدھا کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔
اساتذہ کا ادب و احترام دل سے لازم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 12-13 سال کا عرصہ ہوا پڑھاتے ہوئے بہت سے اعلیٰ صلاحیت والے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ وہ اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور بہت سی متوسط صلاحیت والے جو بہت ادنا سمجھے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ دیکھو میں ایک بات صاف کرتا ہوں، جس میدان کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو قابل نیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن کے نہیں دیکھے گا دکان چلائے گا، انجینئر بن کے دیکھو دکان، وہ چاہے گا میں اپنے فیلڈ میں کام کروں۔ جس فیلڈ میں تم لگے ہو اسی فیلڈ میں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا تو سمجھو ایک کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ دوسری طرف سب فیلڈ ہیں، سب کے لیے ہیں۔ تو اساتذہ کا ادب و احترام انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ دل سے اساتذہ کا ادب و احترام کرو، کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے کا استاد ہو، عربی کا استاد ہو تو پرائمری کا استاد، حفظ کا استاد ہو تو پرائمری کا استاد استاد ہوتا ہے، پورے مدرسے میں پڑھانے والا استاد۔ ایک صدا پر لبیک کہو، ایک آواز پر لبیک کہو۔ آواز پر لبیک کہنا دور کی بات، اگر استاد نے یہ بات نہیں بھی کہی کہ یہ کام مجھے کرانا ہے، تم نے اگر استاد کی منشا کو سمجھ لیا تب بھی وہ کام کرو۔ اب طلبہ ایسے ہیں مدرسے میں، ایسے ہو گئے ہیں مدرسے میں، سوچنے والی بات ہے کہ استاد اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو ان پر گرا گزرتا ہے۔ بتاؤ، سوچنے کا لمحہ فکریہ تو ایسے نہیں زندگی بنتی ہے۔ اساتذہ کا ادب و احترام انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تیسری چیز، مدرسے کا نظم و انتظام، یہ تمہارے لیے ہے، تم سے چلتا ہے۔ اگر ایک بلب بھی مدرسے میں لگایا گیا تو تمہارے لیے لگایا گیا، کیونکہ مدرسے ہی تمہارے لیے بنایا گیا۔ تم رہتے ہو مدرسے میں، پڑھتے ہو، ایک لوٹا بھی مدرسے میں خرید کے آتا ہے، تمہارے لیے خرید کے آتا ہے، تمہارے انتظام کے لیے آتا ہے۔ مسجد کا وہ تو ضمنی ہے، مسجد بھی تو ضمنی طور پر مدرسے ہی سے، یہ بھی جانتے ہو۔ تو سارا انتظام تمہارے لیے، جتنی چیزیں ہیں نا تمہاری۔ اے لڑکا کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے، جانے والا۔ مدرسے کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کی حفاظت تمہارے اپنے گھر کی چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، سمجھ لو، کیونکہ مدرسے کی تمام چیزیں لوگوں کی امانت ہیں۔ تمہارے گھر کی چیزیں تمہارے گھر والوں نے خریدی، وہ تمہاری ہے، لیکن مدرسے کی ایک ایک چیز امانت ہے لوگوں کی، اور امانت میں خیانت جائز نہیں ہوتی۔ تم اپنے سامان کو خرید کے لاؤ، تم توڑو جو کرو۔ اب سوچو، لوگوں نے اپنے جیب سے پیسہ دیا تمہاری آسانی کے لیے، بیت الخلا کا دروازہ ہو، غسل خانے کا دروازہ ہو، تم اسے توڑ دیتے ہو۔ لائٹ لگائی جاتی ہے اور جگہ جگہ بورڈ لگایا جاتا ہے، جگہ جگہ لائٹ، دیکھو انتظام پورا رہے گا۔ کبھی تمہارے بلب کی ضرورت اگر پڑتی ہے تمہیں، تمہارے کمرے میں، تو فوراً دفتر میں کہو ہمیں بلب چاہیے، تمہیں بلب ملے گا۔ اب تم ایک جگہ کا بلب دوسری جگہ جا کر لگا دو گے تو اب مسئلہ دماغ میں آئے گا، بھائی یہاں کا بلب چوری ہو جا رہا ہے، کہاں سے چوری ہو رہا ہے، باہر والے لے جا رہے ہیں، اندر والے لے جا رہے ہیں، سمجھ کر وہاں پہ بلب لگانے کا ہم سوچیں گے۔ دیکھو ہر بیت الخلا میں کنیکشن کرا دیا جاتا ہے، ہر جگہ جو ہے کہ بلب کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن ادھر ادھر کرتے ہو، اس کی وجہ سے ہوتا ہے نقصان۔ تم ہر چیز کو خود ہی سمجھو کہ ہماری ذمہ داری، ہماری نگہداشت میں۔ بیت الخلا وغیرہ صاف نہیں ہے تو تم خود ہی نہانا ہے تو اس کا، پہلے بچے کرتے تھے، اسی مدرسے میں کرتے تھے، میرے پڑھانے آنے کے بعد یہ کرتے تھے لڑکے، ایسے لڑکے تھے جو بڑے لڑکے تھے، وہ شوق رہتے تھے اساتذہ کا، خاص طور سے بیت الخلا ہے تو اسے دھل دیتے اور اپنا جانا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے، اگر وہ نہیں آتا ہے صفائی کرنے والا تو بھی استعمال کر دو۔ اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، میں تمہارا بیان نہیں کرنا چاہتا، لوگ ایسے ایسے کام کرتے تھے، ایسے ایسے بزرگ گزرے اپنے ہاتھوں سے بیت الخلا دھلا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ ہم تم تو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہم بھی صاف کرتے ہیں، نہانا ہوتا ہے تو صاف کرتے ہیں ہم بھی، لیکن صاف کرنے والی چیز نہیں موجود ہے، تو تم جو ہے کہ صاف کرنے والا مان لو کہ بھائی نہیں چاہیے، خود ہی صاف کر دیں گے۔ تو مدرسے کے سارے سامان، پورے مدرسہ یہ تمہارے آرام کے لیے لگائے گا۔ اب تو اس میں تم ادھر ادھر کچھ کرو گے تو پریشانی کسی ہوگی، سب سے پہلی پریشانی تمہیں ہوگی، سب سے زیادہ سہولت اور آسانی تمہارے لیے ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ رہا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔